بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی. توجہ فرمائیے گا. دو پتھر خلیل نے لائی جڑے اسماعیل پڑھائے. دو پتھر خلیل نے لائی جڑے اسماعیل پڑھائے. جتے حاجرہ چکر لائے اللہ جی, جتے حاجرہ چکر لائے اللہ صحتہ نال پھرائی. رب کر میں نظور دعائی سن عرب پاک لے جائی. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی. کنا پیارا منظر بنے آئے. توجہ فرمانا کہ نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ گلے جے پاوے. نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ گلے جے پاوے. ہر روز ختم ہو جاوی اللہ جی, ہر روز ختم ہو جاوی سانو زمزم رج پلائی. رب کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی. اللہ الرحمن الرحیم. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. وقال تعالی فی موضع آخر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معصبوات خاطے. محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین, اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں, اس اللہ خالق و مالک وحدہ لا شریک نے مصروفیت دے باوجود اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر آن دی بیٹھن دی سعادت بخشی ہے. میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے. میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے. معزز سامعین و سامعات و حاضرین و حاضرات, کافی جمعیتوں حقوق العباد اس حوالے نال ایک سیریل چل رہی ہے, حقوق العباد دا بیان کر رہے ہیں. آج اس موضوع میں پینڈنگ کر کے کلوز کر کے انشاءاللہ بقیہ اس موضوع دا جو بقیہ حصے نے انشاءاللہ وہ عید الاضحیٰ تو بعد اللہ دی توفیق نال بیان کیتے جان گے. ساتھیاں دی فرمائش حکم دے مطابق
آج بحمد اللہ تعالی قرآن و سنت دی روشنی دی اندر موقع محل دی مناسبت دے نال ایک بڑا ہی اہم موضوع تساں حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کرنا میں مناسب اور ضروری سمجھنا، وہ ہے صفات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دیا خوبیاں، ابراہیم علیہ السلام دے اوصاف اور ابراہیم علیہ السلام دیا اس صفتاں انشاءاللہ اس حوالے نال میں کو تھوڑا جا سبق سنانا ہے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عید قربان دی آمد ہے، عید الاضحیٰ دی آمد ہے۔ اللہ دے بندیاں نے اللہ دی توفیق نال اللہ دے رستے دے اندر اپنی بہترین قربانی دے جانور قربان کرنے نے، ذبح کرنے، اپنے مال دی قربانی پیش کرنی ہے۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام دی یہ بھی سنت ہے قربانی کرنا، جتا تسا میرے علماء کو ہمیشہ نہ سنے ہے۔ اگر میں بات کہہ دیا تو مناسب اور ضروری بھی ہو جائے گی، کوئی مبالغہ بھی نہیں۔ حضرات، عید قربان یعنی قربانی دا جانور ذبح کرن دے نال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رستے دے اندر اپنی مال دی قربانی دین دے نال جب تک ساڑی عادات ابراہیم علیہ السلام جیسیاں نہیں ہون گیاں، اور جب تک میرے تواڈے اندر ابراہیم علیہ السلام دیاں وہ خوبیاں پیدا نہیں ہون گیاں، تب تک اللہ پاک نے کسی دی قربانی نو قبول نہیں کرنا۔ پیغام آج یہی دینا چاہنا کہ قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے، اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال دی قربانی پیش کرنی ہے، اس کے نال ابراہیم دی صفات نو بھی اپنانا ہوئے گا، ابراہیم علیہ السلام دی خوبیوں بھی اپنانا ہوئے گا۔ یار کنیاں پیاریاں خوبیاں نے، کس قدر ابراہیم علیہ السلام دی اعلیٰ صفات نے، بلکہ میں تو کہاں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینوں تانوں حکم فرمایا ہے کہ اللہ پاک دی اطاعت کرو اور رسولہ دی اتباع کرو۔ اللہ پاک دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو۔ اللہ نے اہل ایمان حکم فرمایا ہے، اے ایمان والو نبی علیہ السلام دی اتباع کرو، ابراہیم دی حضرت رسول اللہ دی پیروی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء نو فرمایا، اے میرے محمد تو ابراہیم علیہ السلام دی پیروی کرنی ہے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا۔ اے میرے آقا سونے ابراہیم علیہ السلام دی پیروی کیجئے۔ گویا کہ ساری کائنات محمد کریم دی اتباع کر دی اور میرے آقا ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کر دینے۔ مشن چونکہ ایک ہی ہے، پلان چونکہ ایک ہی ہے، دعوت ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے۔ اللہ کو دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صفات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انہاں دی خوبیاں سماعت فرمانا اور سوچنا، آیا میرے تواڈے تو خوبیاں ہیں؟ اگر ہے نا اللہ دا شکر ادا کریے، اگر نہیں تو فکر کرنا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسینہ طیبات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیزہ مقدس قرآن پاک نازل فرمایا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیرت نے تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے تواڈے واسطے ابراہیم دی سیرت نو آئیڈیل
بنا دیتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے سیرت اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے حضرات راتیان کیسی سیرت ہے مالک کائنات دا قرآن سماعت کیجئے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کا سونے آئے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنائیے اور ابراہیم علیہ السلام نے صفات تذکرہ کیجئے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے میرے آقا سونیا لوگاں دے سامنے ابراہیم دا تذکرہ پڑھ کے سنائیے آقا سونے اپنی امت دے سامنے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کیجئے اللہ کے صفات مالک نے حضرات اللہ دا قرآن کی لوگ انہو کانا صدیقا نبیّا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے اور سب تو زیادہ سچ بولنے والے بھی نے صدیق جنہیں زندگی بھر کدی جھوٹ نہ بولے ہوئے زندگی بھر جنہیں کدی غلط بیانی نہ کی دی ہوئے حضرات ابراہیم علیہ السلام زبان دے بھی سچے ابراہیم علیہ السلام کردار دے بھی سچے ابراہیم علیہ السلام معاملات دے بھی سچے ابراہیم علیہ السلام عمل دے بھی سچے قول دے بھی سچے فعل دے بھی سچے اللہ اکبر کبیرہ انہو کانا صدیقا نبیّا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بار کدی غلط بیانی نہیں کی تھی کدی جھوٹ نہیں بولے آئے اور کدی بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ زمانے الفاظ استعمال نہیں کی تھے کدی ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت تو ہٹ کے کدی گلہ نہیں کی تھی آئے اللہ کو دعا کر اللہ سامنے میں سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے سارے سوچے آجے کہ ایسی زبان ہے سچے ہیں ابراہیم بھی زبان دے سچے اور امام الانبیاء علیہ السلام بھی زبان دے سچے اور نبی دا کلمہ پڑھنے والے 90% جھوٹے گل نال غلط بیانی کرنا بات جھوٹ بولنا قدم تے اللہ معاف فرمائے چکر دینا یہ مسلمان اپنی عقل مندی اور دنائی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے بڑی پیاری روایت میں تھوڑے سماعتہ دے نظر کرنا چاہنا سنو عرض کی تھی آقا سونے کیا مومن بندہ آقا سونے کا مومن بندہ بزدل ہو سکتا فرمایا ہو سکتا ہے آقا سونے کا مومن بندہ بخیل ہو سکتا فرمایا ہو سکتا ہے صحیح روایت ہے آقا سونے کا مومن بندہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام ٹیک لا کے تشریف فرمانے آقا سیدھی ہو کے بیٹھ جان دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سن لو اے مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے مومن بندہ بزدل ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مومن بندہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر میں بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں غصہ نہ کرے آجے جیرا بندہ زبان دا گندہ ہے زبان دے بہت ہے زبان دا جھوٹ ہے سنو ایسے بندے دی نیکی میرے اللہ نے قبول نہیں کرنی اللہ نے قربانی بھی قبول نہیں دے کرنی تو سب پہلے بھی سماعت کیتا ہے کہ رمضان المبارک دا آخر جو میں سنایا تھی کہ نیک عمال کی بربادی کی وجوہات کی بھی وجہ سی جدی زبان آوارہ ہے زبان بیہودہ ہے زبان گندی ہے بد کلام ہے بس زبان ہے گالی گلوچ کردہ لان تان کردہ زندگی بھر دی نیکیاں برباد اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اللہ سونے زبان دا سچا بنا دے
بھائیو قربانی کرنی ہے، نال نال اپنی زبان تے پیارا دینا ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام زبان دے سکے۔ دوسری خوبی دا تیار نہ سماعت کی دیئے، اللہ دا قرآن بولیا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ولم یک من المشرکین۔ لوگو اللہ نے سچ فرما، اللہ نے حقیقت مبنی رشاد فرمایا ہے، اور لوگو ابراہیم دی پیروی کر لو، ابراہیم دے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ دا قرآن بول ابراہیم دی خاص خوبی کی ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام واحد نے، مشرک نہیں۔ جانور ذبح کرنا، اپنے عقیدے تا بھی محاسبہ کرنا ہوئے گا، اپنے ایمان دا بھی اجازہ لینا ہوئے گا۔ لوگ اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا مہنگے مہنگے جانور ذبح کرنے والا، مہنگی مہنگی قربانیاں کرنے والا، جب تک بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، بولو قربانی قبول۔ اللہ دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ متقی دی قربانی قبول کردہ دے، جرا بندہ شرک تو بچے ہے، خرافات تو بچے ہے، اللہ اس بندے دی قربانی قبول کر دے۔ مشرک دی قربانی بولو قبول، بولو۔ ابراہیم دی خاص خوبی ہے، ابراہیم علیہ السلام واحد نے، توحید پرست نے، مشرک نہیں۔ حضرات امت نے درس دے کے لوگوں ابراہیم دے اللہ نے قربانی نے قبول فرمایا، چونکہ واحد سن، مشرک نہیں سن۔ لوگوں حدیث طیبہ درات یاننا سماعت فرمانا ہے، صحیح حدیث قدسی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے۔ لوگو اللہ پاک نے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا۔ حضرات حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی میں نے تو اعلان فرما اے ابن آدم، زمین پر کے گناہ دلے کیا جائے گا، زمین پر کے غلطیاں تے جرائم دلے کیا جائے گا، بھی شرک دیے تین نہ لے کے آنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی زندگی بھر دے گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ خاص صفت ابراہیم نبی دی کہ مشرک نہیں۔ اللہ دا قرآن ہے کہ لوگو اللہ جنو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن اللہ دا قانون اللہ نے مشرک نے معاف نہیں جے کرنا۔ ایک نا ہے تا بلا ہے، گل چنگی کی تھی، ہے تا بلا سی تے گل چنگی کی تھی، کہندہ علم پڑھیاں اشراف نہ تھیون، اور علم پڑھیاں اشراف نہ تھیون، اور جڑے ہومن اصل کمینے، اور پتل تھی کدے سونا نہیں بنیا، پاویں جڑیے لال نگینے،
او شومتی کدی صدقہ نہیں ہندہ پاویں ہومن لکھ خزینے او باج توحیدن جنت ملنی او باج توحیدن نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے اللہ میں دعا کرنا سنو سارے نو شرک جیسی لعنت کو بچا لے اللہ توحید والی نعمت رن مالا مال فرما بھائیو جو اللہ تعالیٰ دی ذات اندر شرک کرے اللہ پاک دا اللہ دی ذات اندر شرک کرے وہ بھی مدہ مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ دی صفات اندر کسی اور نہ شامل کرے وہ بھی مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ دی اختیارات اندر کسی اور نہ شامل کرے وہ بھی مشرک ہے اور ایسا بندہ دی قربانی اللہ قبول نہیں دے کر حضرات رضا کر رہے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا ولم یکن من المشرکین ابراہیم علیہ السلام لوگ مشرک نہیں موحد نے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم دی تیسری صفت رات عانہ سماعت کیجئے مال کی کائنادہ قرآن بولے یا شاکر لی انعمہ شاکر لی انعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم بہت بڑی خوبی اللہ دا قرآن کے لوگوں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہر موقع دے ہر قدم دے شکر ادا کرنے والے شاکر لانعمہ ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے الگترہ تیار نہ سنو اللہ نے بیٹے اللہ نے اولاد نہیں دیتی پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرنے والے اللہ نے اولاد جیسی نعمت مالا مال فرمایا اللہ دا قرآن بولے آئے ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کر دے پہنے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اولاد ملی ہے اللہ دا شکر ادا کریں اللہ تیرا شکر ہے تو ہی دینے والا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو ہی عنایت کرنے والا اللہ تیرا شکر ہے تو ہی خیار پانے والا ہے آپ بھی رب دا شکر کرنے والے اولاد واسطے بھی دعا ہو رہی ہے حضرات اللہ دا قرآن سنیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انہاں دی والدہ محترمہ حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام مکہ المکرمہ چھوڑے آئے اور اللہ کو دعا کر دیتی اللہ دا قرآن ترجمانی کر رہے ہیں سنو اللہ دا قرآن مال کی کائنات دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون شاكرا لأنعمه ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شکر گزار نے اللہ دا شکر ادا کرنے والے اولاد واتے دعا کر دے پہنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم میرے اللہ میں ابراہیم تیرا حکم مان کے اللہ تیرا حکم مان کے اپنے بیوی تے بیٹے نو اللہ چٹیل میدان اندر آباد کر کے جا رہے ہیں اللہ تیرے آخرت چھوڑ کے جار تیرا حکم اللہ منیا اللہ اکبر کبیرہ نال دعا کر دیتی ہے ربنا لیقیموا الصلاة ابھی خوبی ابراہیم دی علیہ السلام
کہ اپنے اولاد واسطے نماز دی ادائیگی تے پابندی دی دعا کر رہے ہیں. اسی تو خود ہی دعاواں اگوں کروانے آپ نہیں کر دے. شخص دعا کرنا، حضرت جی دعا کرنا، استاد جی دعا کرنا، حافظ جی دعا کرنا، آپ نو توفیق نہیں. حضرات عرض کرنا چاہنا ابراہیم نبی دی صفت خاص ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں اولاد واسطے فکر مند اللہ دعا کر رہے انہوں نے پکے نمازی بنا دینا. اور کی منگی ہے وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ میں ابراہیم دعا کرنا اللہ تے آبادی کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں، لوگ کوئی نہیں. اللہ میں ابراہیم دعا کر رہے ہیں لوگاں دے دل مکے پاسے پھیر دے. رب نے دعا قبول کی تھی کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح ہے. اللہ کو دولت مند ہے تاں، جے کو جناب مربیاں دا مالک ہے تاں، کو فیکٹریاں دا مالک ہے تاں، جے کو دکانہ دا مالک ہے تاں، بڑی بڑی نوکری کرنے والا تاں، جے کو ریڑی لگان والا تاں، مزدوری کرنے والا تاں، کو دیہڑی کرنے والا تاں، ہاں کو منگ کے کھان والا تاں. ہر ایک دی یہی خاص ہے اللہ مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا. ابراہیم دی دعا دی برکت ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ہر بندے دی خاص دی اللہ مکے لے جا، اللہ مکے لے جا، مدینے لے جا. تو میں بھی دعا کر رہا ہوں حصہ پا دیواں. ہو سکتا اللہ میری دعا نو قبول کر سنو صبرن مکے لے جائے. اللہ کو دعا کر لینے آئے ہمیشہ میری دعا ہے اللہ کر منظور دعائی شانو عرب پاک لے جائیں. آخو آمین. اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائیں. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں. توجہ فرمائیے گا. دو پتھر خلیل نے لائیں جڑے اسماعیل پڑھائے. دو پتھر خلیل نے لائیں جڑے اسماعیل پڑھائے. جتے حاجر چکر لائیں اللہ جی، جتے حاجر چکر لائیں اللہ شہتنال پھرائیں. رب کر منظور دعائیں سن عرب پاک لے جائیں. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں. کنا پیارا منظر بنے آئے. توجہ فرمانا کہ نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ گلے جے پاوے. نگاہ جری اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلے جی پاوے. ہر روز ختم ہو جاوی اللہ جی، ہر روز ختم ہو جاوی سانو زمزم رج پلائیں. رب کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائیں. بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں. حضرات رتیان نہ سنیے ابراہیم دی دعائے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اللہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ لوگاں دے دل مکے پاسے پھیر دے. دعا کر دے پہنے اللہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ ابراہیم میں دعا کر رہے ہیں اللہ کوئی تے باغات نہیں، اللہ کوئی تے نعمتاں دے پھل کوئی نہیں. ابراہیم میں دعا کر رہے ہیں اللہ ایتھو دے رہنے والے نو تازہ پھلاں جا سارے جگ بھی عطا فرمانا. ملے ہے کہ نہیں؟ بولا ملتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سارا نو لے جائے. یہ ساری دعاواں کیوں نے؟ اصل مقصد کی ہے حضرات رات یاد نہ سنیے اینا دی نماز دیاں دعاواں اور ایتھے عبادت کاری دیاں دعاواں اولاد واد رزق دی فروانی دیاں دعاواں اللہ ساری نعمتیں کیوں دینیاں نے لعلہم یشکرون تاکہ تیرے شکر گزار بن جان. اللہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری بڑی بڑی نعمت ہے. یقین جانیے گا یہ شکر گزاری قناعت پسندی بڑی بڑی نعمت ہے. کیوں؟
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا فرمایا کر دینے، رب جعلنی لک ذکارا لک رہابا رب جعلنی لک شکارا۔ سننا علی گل جے یارو تیرا دھیان نہ سنیا جے، میرے آقا اللہ کو دعا کر دیں، میرے اللہ میں محمد کریم دعا کر رہے ہیں، اللہ میں نو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ کیا میرے محمد رب دا ذکر نہیں سر کر دے؟ اللہ دی عزت دی قسم، نبی دی سیرت غور کر کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو، نبی پاک دی زندگی دا 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جرا اللہ دے ذکر کو غافل ہوئے، خالی ہوئے۔ حدیثہ پڑھ کے دیکھ لو، نبی گھر تو شریف لے آ رہے ہیں، دعا پڑھی رب دا ذکر کیتا، گھروں نکلے رب دا ذکر کیتا، سفر چ نکلے رب دا ذکر کیتا، واپس ہے رب دا ذکر ہے، ہاں جی خوشی آئی رب دا ذکر ہے، پریشانی آئی رب دا ذکر ہے، ذکر ذکر ذکر۔ اس سے باوجود بھی آقا اللہ کو دعا کر، میرے مالکہ جی میں تیرا ذکر کرنا سی مجھے نہیں کر پا رہا، میں نے اللہ توفیق دے دے، میں تیرا ذکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ ربی جعلنی لک رہابا، اللہ میں محمد کریم دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے دل اندر اپنا ڈر پیدا کر دے، اللہ اپنے کو ڈرنے والا بندہ میں نے بنا لا، حالانکہ نبی پاک اللہ کو ہمیشہ ڈریا کر دے، او میرا مصطفیٰ جی دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، قصور کوئی نبی بھی اللہ کو ہمیشہ ڈریا کر دے۔ میں ایک دلیل پیش کرنا چاہنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بیٹھے نے، حضرت براء بن عازب حدیث راوی نے میں ایک روایت سنان لگا، میرے آقا قبرستان تشریف فرمانے، ایک ساتھ میرے آقا جلوہ گر رسول معظم نے سر پاک نو جھکایا ہوئے، آقا نے نیویاں پائیاں ہوئیاں اور اپنے ہاتھ اندرے کا تنکا پکڑیا ہویا ہے، آقا سر نو جھکا کے تنکا مٹی اندر پھیر دے پہنے تے نال میرے آقا دی اکا جو آنسو جاری ہے، آقا انہیں روئے داڑھی بھی تر ہو جاندی ہے اور مٹی تک نبی دی اکھاں دا آنسوآں دا پانی پہنچے، آ صحابی کی دا کا سونے آ ما یبکی کا یا رسول اللہ، آقا جی کیوں رونا آیا ہے؟ میرے آقا فرمان لگے صحابہ تسی نہیں جان دے، اے رب دا ڈر ویکھو، امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگو تسی نہیں جان دے، اے قبر دیاں سختیاں نے، قبر دی تنہائیاں نے محمد کریم نو رون تے مجبور کر چھڑے آئے۔ انہا رب کو نبی ڈرنے والے، اس سے باوجود بھی دعا میرے اللہ ربی جعلنی لک رہابا، اللہ میں نے اپنے کو ڈرنے والا بندہ بنا۔ اور تیسری دعا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دے پہنے، ربی جعلنی لک شکارا، اے اللہ میں تیرا محمد کریم دعا کر اللہ میں نے شکر کرنے والا بنا لے، اللہ میں نے شکر کرنے والا بنائی۔ کیوں؟ اللہ میرے بابا ابراہیم بھی تو شکر گزار تھا، میں محمد بھی دعا کر میں نے شکر کرنے والا بنا لے۔ اللہ کنا شکر ہے، کنا شکر ہے، تو اس سوچ نہیں سکتے، انی شکر گزاری دی باوجود بھی دعا اللہ شکر کرنے والا بنا، کنا کو شکر کی طرف دا۔ آئیے لوگ میں بخاری مسلم دی روایت پڑھ دینا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا ٹائم میرے آقا نماز تہجد ادا کر دے، اللہ میرے دہاڑی بھی قسمت کر دے، لمبا لمبا قیام کرنے والے نبی نماز ادا کرنے والے، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونے آقا سونے آپ پیارے آقا کچھ دیر آرام کریا کر، کچھ دیر قیام کریا کر،
کچھ دیر ریسٹ کر لیا کر، کچھ دیر عبادت کر لیا کر۔ اللہ اللہ میں تو کہا کرنا، میں صدقے اونا اکھیاں تو جو مدنی پیر دیاں اکھیاں نے، ان اکھیاں راتاں رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے۔ میں صدقے اونا اکھیاں تو، نبی دا کلمہ پنوالے، میں صدقے اونا اکھیاں تو جو مدنی پیر دیاں اکھیاں نے، ان اکھیاں راتاں رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے۔ اور اے نین نہ سوندے راتاں نو، اے نین نہ سوندے راتاں نو، اے نانی دروی کم نہ چکھیاں نے۔ انمول طاہر وہ اکھیاں جنہ اے اکھیاں وی تکیاں نے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبا لمبا قیام کرنے والے، حدیث موجود حتی تورمت قدما، لمبے قیام دی وجہ تو قدمہ در سودش پہ جان دیئے، آقا دیئے پڑھلی اندر بھرم پہ جان دا، صحابی کے دا آقا سونیا، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آقا سونیا توڑا دا جرمی کوئی نہیں، پیارے آقا توڑا دا گناہی کوئی نہیں، تو لمبا لمبا قیام کر دیو، لوگ ادھر تیان نہ سننا ہے۔ گر شکر گزاری دی کر رہے ہیں، ابراہیم شکر گزار نے، امام الانبیاء بھی شکر گزار نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ تسی نہیں جان دے، امام الانبیاء فرما لگیا افلا اکونا عبدا شکورا۔ او میرے صحابہ، لمبا لمبا قیام کر کے، لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھ کے، آقا فرماندے نے میں اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا، اللہ سانو بھی شکر گزار بنا دے۔ اللہ دا قرآن سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنے اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ دے نعمت استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ دے شانات استعمال اندر لے آکے، اگر اس مالک دے شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ اور زیادہ نعمت دے برکتات عزتان المالا مال فرمائے گا۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ اجتباہ، حضرات ذکر ابراہیم بھی شکر گزار نے، امام الانبیاء بھی شکر گزار، اللہ سانو بھی شکر گزار بنا دے وے۔ پیغام ابراہیم ہے، صفات ابراہیم، ابراہیم بھی شکر گزار، اللہ سانو بھی شکر گزار بنا دے۔ ایک اور قرآن دا مقام سماعت کیجئے، مال کی کائنات دا قرآن بولے آئے، ایمان والو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، او ایمان والو فرمان الہی ہے، اگر اللہ دا شکر گزار کر شکر گزار بن جاؤ گی، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، کہندہ کر شکر اللہ دا ہر ویلے، او کر شکر اللہ دا، تیرے شکوے ہی نہیں جاندے، میں نے اللہ نے کی دیتا ہے، کر شکر اللہ دا ہر ویلے، او جن روڑ دے نو ٹرنا سکھا چھڑیا، او گئیاں امتاں پہلے نبیاں دیاں، تین مدنی دے لڑلا چھڑیا۔ بہت بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او گئیاں امتاں پہلے نبیاں دیاں،
تینو مدنی دے لڑ لا چھڑیا. بن بخاری دی حدیث یا مسلم دی حدیث سنو نبی پاک نے فرمایا لوگو عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذالک لأحد الا للمؤمن. نبی پاک نے فرمایا لوگو مومن دی قسمت مقدر اللہ نے بڑے سونے بنائے نے. ہر حالت مومن دا فائدہ, ہر حالت مومن دی بہتری. نبی پاک نے فرمایا لوگو اگر خوشی ملے مومن دا پھر بھی فائدہ, غمی ہے مومن دا پھر بھی فائدہ. کیسے؟ نبی پاک دا فرمانے کہ لوگو مومن بندہ کس دکھ دا, غمی دا, پریشانی دا سامنا کر دے, یہ اللہ دا شکر دا, یہ اللہ پاک دیا صبر کر دے, اللہ زندگی دے گناہ معاف فرمان دے نے, اللہ صبر دا بدلہ جنت مہمان بنائے گا. اور فیصلہ بازی سونے سنو, امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگو اگر مومن بندہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرے اللہ اور زیادہ نعمتاں نال والا مال فرمائے گا. اور میں تو کہا کرنا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا. شکر گزاری دی گل کر رہے ہیں. اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا, تو ہے کلا مالک زمین آسمان دا. اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا, ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں, بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں, بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں. کئی تیری رحمت دی در کھلے, کئی یاد کرن کئی پلے, فرق ایمان دا. اللہ کون کرے انکار, اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا, تو اے مالک کلا زمین آسمان دا. ربا تو اے مخلوق بکری بنائیے, کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے. اللہ دی بانڈے نا, اللہ تو اے مخلوق بکری بنائیے, کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے. کئی لب دے پھرن مسیتی, کئی لب دے پھرن مسیتی, کئی ساری عمر نہ نیتی, فرق ایمان دا. اللہ کون کرے انکار شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم جو صاحب دی گل کر رہے ہیں. آئیے لوگوں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام دی صفات میں پیدا کیجئے. اللہ دا قرآن سنیے. اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, بولو بولو بولو. اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا. ذرا ابراہیم دی صفات میں پڑھ کے سنائیے. ابراہیم دی صفت کی ہے. اللہ دا قرآن بول ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. سنو سنو, ان ابراہیم کان امتا, ابراہیم اکیلے ایک امت سندے. اگے کی قانتا للہ, ابراہیم فقط اللہ تعالیٰ دے ہی فرما بردار نے. کدے فرما بردار نے؟ بولو بولو. سارے گرے بات منہ پاکے چاکے کیا سی سارے رب دے فرما بردار بیٹھے. میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, ٹائم تھوڑا ہے. ابراہیم نبی قانتا للہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما بردار نے. اللہ سن بھی فرما برداری توفیق عطا فرما. ابراہیم دی صفت کی اللہ دا قرآن سنیے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اس آیہ مبارکہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم دی تین صفات عطا کرا. فرمایا کہ لوگو ابراہیم نبی بڑے ہی بردبار نے, بڑے حوصلے والے, بڑی تحمل مزاجی دے مالک نے. ابراہیم بڑی اعلیٰ درفی دے مالک نے, بڑے پن دے مالک. اللہ سانو بھی بردباری نصیب فرمائے. کہو کہو آمین. جب ساڑی بردباری دے عالم میں سارا نو پتہ ہے. ایک منٹ تو پہلے اپنے آپ تو باہر ہو جانے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم نبی بڑے ہی بردبار نے, بڑے ہی بردبار نے,
وقت دی حکومت نے جناب ڈانٹیا، وقت دی حکومت نے تڑیاں لگائیاں، ابراہیم نے بھی نہیں مقابلہ گالی کو نہیں کی تھی. یہ باپ نے آکھے ابراہیم گھروں نکل جا. ابو جی ٹھیک ہے بردباری ویکو یہ نہیں کہ تجھ میں کٹ کے بخو میں حصے دار میں بھی کردہ مالک نا. بردباری بردباری ان ابراہیم لحلیم. ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار نے اگے کی اواہن جدہ معنی کیے ابراہیم علیہ السلام جڑ گڑا کے سب تو زیادہ اللہ کو دعا کرنے والے نے. اواہن گڑ گڑا کے رو کے آئین کے ساری نال خشوع خضوع نال دعا کرنے والی ابراہیم علیہ السلام اللہ سونو بھی ودی صفت نصیب فرما دے. اواہن سب تو زیادہ رو رو کے دعا کرنے والے، رو رو کے التجاوہ کرنے والے، منیب اللہ پاسے ہی رجوع کرنے والے. سنو درہ تیان دینال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس قرآن رضی اللہ عنہ وردہ بیان فرمان دینے. سنو ابراہیم علیہ السلام جو چی خاندرہ ڈالیا گیا حضرات چی خاندرہ سٹیا گیا اطرف توجہ فرمانا لوگ حضرات یا نہ سنیے آسمان تو فرشتے بھی ابراہیم دی تھی تسی حکم کیجئے حکم فرماؤ اس آگ نو ٹھنڈا کر دینے ابراہیم دی حکم فرماؤ اس آگ نو ختم کر دینے. ابراہیم فرمان لگے نا 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 تسی نہیں جان دے آنا فی الارض واحد واللہ فی السماء واحد وانا عابدکا. اواہن مریب دتوت مانا سنو ابراہیم فرمان لگے فرشتوں تسی نہیں جان دے زمین تے میں کلا آسمان تے میرا اللہ کلم اللہ تعالیٰ دی ہی عبادت کرنا نال کہنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. توڑی علب دی لوڑ کوئی نہیں، توڑی مدد دی ضرورت کوئی نہیں، توڑی معاونہ دی لوڑ کوئی نہیں، میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ کیسا یار ایمان مضبوط ہے. جبریل کہتا ہے ابراہیم دی اگر تسی حکم فرماؤ تے اے بدلان دے فرشتے بھی میرے نال نے اور انی تیز بارش برسان گیا اگر ٹھنڈی پہ جائے گی فرمان لگے اللہ ہی میں نو کافی ہے. حضرت جی تسی حکم فرماؤ اس جناب اس چیخانو ایدھ کر کے پنجا مار کے اٹھا کے ان جناب سمندر اندر پا دینے فرمان لگے میرا اللہ ہی کافی ہے میں نو رابط علاوہ کسی دی ضرورت. صفات ابراہیم ابراہیم نے اوکھے ویلے کنوں پکارے ہیں بولے نہیں دے. اور ویرو سنو ابراہیم نے سیرت نو پنائیے صرف قربانی کرنا ہی مقصد نہیں ابراہیم دی سیرت نو پنانا بھی مقصد ہے. اوکھا ویلا پریشانی دا موقع ابراہیم نے کنوں پکارے ہیں بولا کنوں پکارے ہیں اور امام الانبیاء نے کنوں پکارے ہیں تو سانو کنوں پکارنا چاہیے. یہی تو پیغام ابراہیم ہے. حضرات میں نے یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دا میدان ہے ادھر 313 ادھر 1000 دا لشکر حضرات صحابہ خالی ہاتھ گئے چاند کو گھوڑے نہ کو زیرہ نہ کو زیادہ تلوارہ نہ کو جناب ٹال کچھ بھی نہیں تنہائی میرے آقا دے صحابہ بدر میدان اندر پہنچے ادھر مشرکین مکہ 1000 لشکر تیاری کر کیا زیرہ لے کیا تلوارہ لے کے نیدے لے کے آئے نے لوگ ادھر تیا اوکھا ویلائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج کر کے دعا والے ہاتھ اٹھا دیتے نے. بخاری اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دعا کر دے پہنے ہاتھ اوپر اٹھ دے جا رہے نے ہاتھ اوپر اٹھ دے جا رہے نے آکر انہیں ہاتھ بلند کر دیتے نے میرے آقا دے کندیا تو کملی نیچے گر جان دیئے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے میرے اللہ اے 313 اپنے 13-14 سالہ جی کبھی بدر دے میدان میں لے کے آ گیا ہے. اے میرے اللہ میں محمد کریم دعا کرے اگر اللہ تو مدد نہیں کرے گا تے کون کرے گا. کالا قیدے دی ویرے غصہ نہ کرے آجے اتنا مشکل مرحلہ ہے ایک پچھے 313 ایک پچھے 1000 ہے اوکھا ویلا نبی نے کنوں پکارے ہے
بولو کنوں پکارے ہے تے مسلمان کنوں پکار دے نے اوکھے ویلے کنوں پکار دے نے اکثریت دی گل کنوں پکار دے نے کوئی کسے بابے نو پکار دے کوئی کسے بابے نو آوازہ دیندا ہے کوئی کہندا یا علی مدد کوئی کہندا یا علی اجویری مدد کوئی کہندا یا غوث اعظم مدد کوئی کہندا یا بابا فرید مدد اور یارو یہ ایمان پیغمبر نہیں ابراہیم دی سیرت دا پیغام نہیں ابراہیم دی صفت نہیں ابراہیم دا کردار نہیں میرے محمد رسول سیرت دا پیغام نہیں آئیے سنیے ابراہیم دی صفت خاص ہے اللہ نو ہی پکارنے والے اللہ کولو ہی مدد سوال کرنے والے اور امام الانبیاء بھی اللہ ہی کولو مدد منگنے والے اور میرے توڑے واسطے پیغام کیے آئیے ترمذی دا حدیث سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ حدیث نہ ملے میں ذمہ دارا ترمذی دی روایت ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور میری امت دے لوگو سوال کرنا تے اللہ کو کرنا ہے صحت دا سوال عزت دا سوال اولاد دا سوال روٹی دا سوال کامیابی دا سوال کدے کو کرنا ہے کدے کو کرنا ہے اللہ کو کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر اوکھا ویلا آ جائے کہ مشکل مرحلہ آ جائے کسی امتحان دا سامنا کرنا پہ جائے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں اوکھے ویلے پکارنا ہے تے اللہ نو ہی پکارنا ہے کنو پکارنا ہے اللہ سانو ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ اور ایمان نصیب فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرات ابراہیم دی صفت نو بیان فرمایا لوگو ابراہیم اللہ کو ہی منگنے والے اللہ دا قرآن سنیے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا ابراہیم علیہ السلام صفت خاص کی اللہ دا قرآن بولے یا مختصر بات کرا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ ابراہیم دے کر اللہ دے فرشتی آئے اللہ دے فرشتی آئے حضرات جبریل آئے دیگر فرشتی سے بھی آئے نے اللہ اکبر کبیرہ فرشتی آئے نے ابراہیم نبی نے پہچانے بولو بولو اللہ دا قرآن کہندہ ہے پوچھیا نہیں کون ہو کتھے جانا ہے کنوں ملنا ہے کی کھاؤ گے اللہ دا قرآن کہندہ انجا بیجلین حنید بہت بڑی ابراہیم دی خوبی ابراہیم اللہ دا قرآن کہندہ بہت بڑے مہمان نوازاں بہت بڑے بولو بہت بڑے مہمان نوازاں فرشتے آئے باہر آئے کٹھے آئے انسانی شکل دے اندر حالانکہ اب سنو علم غیب دی گلاں کرنے والوں کو سنہ کرے آجے یہ وہ فرشتے جرے پہلے بھی آندے نے جبریل بھی نال ہے میکائیل بھی نال اسرافیل بھی نال ہے دیگر بھی فرشتے نے جبریل پہلے روزانہ آیا کردہ ابراہیم دی ملاقات واسطے آج حلیہ بدل کے ابراہیم نے پتہ چلے بولو پتہ چلے قرآن کہندہ نہیں پتہ پہچانے یا نہیں تو پورا بچڑا پھن کے بنا کے روٹیاں اگے رکھ دیتی ہیں کھاؤ یارو اگر ابراہیم نبی جاندے سن دے انہوں نے کھانا نہیں کھانا یہ تو نوری نے نوری کھانا بولو نوری کھانا ایتھے نوری کچھ نہیں چھڑ دے نوری کھانا نہیں کھاندے ابراہیم نے پورا بچڑا قرآن کہندہ پورا بچڑا ذبح کیتا ہے جناب وہ دے کباب بوٹیاں بنا کے رکھ دیتی ہیں فلما رآ ایدیہم لا تصلوا الیہ ناکیرہم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قرآن کہندہ جدو ابراہیم نے دیکھیا نا کہ یہ تا بوٹیاں نو ہاتھ لاندے ہی نہیں روٹیاں کھاندے ہی نہیں کھانا تناول نہیں کر رہے ابراہیم اللہ دا قرآن کہندہ ابراہیم نبی ڈر گئے ابراہیم نبی بولو ابراہیم نبی یار قرآن ہے کوئی قصہ کہانی نہیں دے اگر ابراہیم نبی نے پتا سی کہ تا فرشتے نے جبریل ہے دیگر فرشتے نے ڈرنے کی ضرورت ہے ایسی اللہ میں نے تو ایمان نصیب فرمائے اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے مختصر جی بات ہے یا ابراہیم نے بہت بڑی صفت ہے کہ ابراہیم مہمان نواز نے ابراہیم اور میرے محمد کریم بھی بولو میرے آقا بھی جاؤ طریق پڑھ کے دیکھو کوئی بھی مہمان آیا نا کوئی بھی پرونا آیا امام الانبیاء نے کدی کسی نے نہیں سکھیا
ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। سب تو پہلے میرے آقا دا حق ہے، آقا دے کول کوئی بھی مہمان آندا سب تو پہلے آقا اپنے گھراں چوں پتہ کروایا کر دے۔ اگر کسی گھر وچوں کوئی مہمان نوازی دے متعلق کوئی متعلقہ چیز نہ ملتی، پھر میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اس میرے مہمان دی کون مہمان نوازی کرے گا؟ میں محمد زمانہ دینا اللہ جنت دے مہمان بنا چھڑے گا۔ اور میرے تو واسطے بھی یہی پیغام ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا کہ لوگو جس بندے دا اللہ تعالیٰ تے ایمان ہے اور جس بندے دا قیامت دن تے ایمان ہے، انہوں چاہیے کہ بندہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی کریا کرے، مہمانوں کھانا کھلایا کرے۔ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کرنا چاہنا اور بھی کچھ چیزیں باقی نے، ابراہیم دی صفات نے، ابراہیم علیہ السلام دی خوبیاں نے، آؤ یہی پیغام ہے، قربانیاں کرو، جانور ذبح کرو، تے نال نال ملت ابراہیمی دے چلنے والے بندو، ابراہیمی بندو، ابراہیم علیہ السلام دی صفات نہ اپنانے والے بندو، انشاءاللہ اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک منہ تو نیک بنا دے، متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔